لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک کے مشرک رہے، لہذا ان کو ان کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کلمے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پہ پھیل رہے ہیں اور دن رات پھیل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں جو کلمہ پڑھ کے بھی مشرک۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چند مثالیں نوٹ کیجئے گا۔ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بندش ہو گئی، کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا، سب سے پہلا کام یہ کیا کرے گا؟ ایک چھلا باندھے گا، ایک دھاگا باندھے گا، 3 4 تعویذ لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کسی ملحد کی بات نہیں کر رہا، کسی سیکولر، کسی لبرل کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اشہد ان لا الہ کی گواہی دیتا ہے، جو دن رات نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، جو التحیات للہ والصلوات للہ جس کی زبان تھک رہی ہے یہ پڑھ کے، یہ وہ کرتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ذرا سی بات آئی، یہ دھاگے، یہ چھلے، یہ کڑے، کیا مقصد ہے ان کا؟ کیا سائنس ہے ان کے پیچھے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا چھلا پہنا ہوا ہے۔ نبی اسلام نے اس کو بلایا اور پوچھا ما لہذا، یہ کس مقصد کے لیے پہنا ہے، کیوں پہنا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ من الواہنہ، مجھے ایک خاص قسم کی بیماری لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ نبی اسلام کے الفاظ سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، اس کو ابھی اتار دو وگرنہ یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا۔ اور آگے فرمایا اگر تو اسی حالت میں مر گیا اور تو نے پہنا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو سن رکھا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا بس جنت پکی ہوگی، لیکن کلمہ پڑھنے میں فرق ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ دیکھیں کسی کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کے لیے وہ میڈیسن لیتا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، احتیاطی تدابیر اپنا رہا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، اپنی میڈیکل رپورٹس کرا رہا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ ایک لوہے کی چیز پہننے سے کیا ملے گا، یا اس دھاگے سے یا اس چھلے سے کیا بیماری میں تاثیر یا کیا فرق پڑے گا، تعلق کیا ہے اس کا؟ اور بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بھی رواج ہے، بچہ پیدا ہوئے ابھی ایک دن دوسرا دن ہوا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں ذرا 3 4 تعویذ اس کو باندھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ اور حدیث سنیے گا، نبی اسلام نے فرمایا من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، جس بندے نے تعویذ لٹکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے فلا اتم اللہ لہ، اللہ کبھی بھی اس کی مراد پوری نہ کرے۔ رسول اللہ کی بد دعا، اس کے بعد بات کیا رہ جاتی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کو بخار تھا، کہ بخار کی وجہ سے اس نے ایک دھاگا پہنا ہوا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کا بازو پکڑا اور دھاگا کاٹ دیا، اور انہوں نے وہاں پہ آیت پڑھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایمان اللہ پہ، کلمہ اللہ کا، اور اعتبار، توکل ان دھاگوں کے اوپر، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ اور بھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ لوگ امام ضامن باندھیں گے۔ امام ضامن کسے کہتے ہیں؟ ایک سکہ لیں گے، اس کو کسی ٹاکی کے اندر، دھاگے کے اندر لٹکا کے باندھ کے یہاں پہ کہ فلاں امام ہمارا ضامن ہو گیا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ امام جو صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ آج اس کی حفاظت کریں گے۔ ذرا مسلمانوں ذرا گونج کے بولو، حفاظت کرنے والا کون؟ یہ دھاگے، یہ ٹاکیاں، یہ سکے تمہاری حفاظت کریں گے؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ کس طرح کے عقیدے تمہارے؟ ان عقیدوں سے تم جنت لینا چاہتے ہو؟ ان عقیدوں سے رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو؟ اور تمہاری چاہت دیکھو اور تمہاری سوچ دیکھو
کبھی زہر پی کر بھی کسی کو شفا ملی ہے؟ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا عقیدہ. اور عبداللہ بن عمر کی بات سنو. عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے کیا کوئی متبع سنت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا وما ابالی ما اتیت ان تعلقت تمیمتا، اگر میں ایک تعویذ باندھ لوں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اگر میں ایک تعویذ باندھ لوں اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی گناہ کرتا رہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے بعد کسی اور گناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی اور غضب کے لیے یہی گناہ کافی ہے، اس کے بعد کسی اور گناہ کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب یہ کام ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جو اللہ نے عقیدہ سکھایا سورہ زمر میں فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے پوچھو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جن کی تم اللہ کے سوا مرادیں مانگتے ہو، جن پر اعتبار و توکل کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر میرا اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، نقصان کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ، ان میں سے کون ہے جو اس نقصان کو دور کر سکے مجھ سے، او ارادنی برحمتی هل ہن ممسکات رحمتی، کہہ دیجئے ان سے پوچھئے اگر میرا رب میرا اللہ مجھے کوئی رحمت، کوئی فائدہ، کوئی خیر، کوئی خوشی پہنچانا چاہے، کون ہے اس خوشی کو روک سکے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے صرف اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے. تم نے کہاں سے لا الہ سیکھ لیا جس کے ساتھ تمہیں یہ فری کی چیزیں مل رہی ہیں؟